صورت کا امتیاز ہے کہ 5 واقعات ہوں گے جس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں جو کفار تھے ان کی بدعقیدگیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قیامت کے منکر تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جب ہم دنیا سے چلے گئے، مر گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، مٹی میں مل گئے تو دوبارہ زندگی نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ قیامت کے دن حشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، حساب کتاب، پھر جنت جہنم، یہ ساری جو احوال ہیں ان سب کے منکر تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی 5 واقعات ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ان مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ قیامت والے دن بھی سب کو زندہ کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ جو ہے ان سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات ذکر کیے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا، ملا کے جوڑ کے نہیں پڑھتے لفظوں کو، جیسے پورا قرآن ہم ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ مثلا الف الگ پڑھا ہم نے، لام الگ پڑھا ہے، میم الگ پڑھی ہے، اس کو الگ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہ بھی آپ کہتے ہیں قرآن مجید کے موضوعات میں سے یہی تینوں حرف سورۃ الشرح کے آغاز میں موجود ہیں، یہ تینوں حروف ہیں، وہاں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم الگ الگ نہیں پڑھتے، وہاں پڑھتے ہیں الگ نشرح الگ صدرک۔ اچھا اس زمانے میں اس پہ اعراب نہیں ہوتے تھے کہ زبر زیر پیش لگی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی صحابہ کرام کو جو سکھایا گیا وہ وہاں پہ ملا کے پڑھتے تھے الگ نشرح، اور یہاں پہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح سے تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اور جو حروف مقطعات ہیں یہ کیوں ذکر کیے گئے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب علماء ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو معنی ہیں وہ بیان نہیں کیے، تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معنی کیا ہیں بتلائے نہیں امت کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے، جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں سلف سے ملی ہے تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، وہی تفسیر ہم بیان کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے من قال بالقرآن برأیہ، جو بندہ اپنی رائے بیان کرتا ہے قرآن کے معاملے میں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تفسیر بیان کر رہے ہیں۔